بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بعض اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا لگا ہوا ہے، پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کر اپنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، درد زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیمار تنہا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کی صلاح ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت نے کرنے فرمایا کہ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی سو تیل، گودڑ وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ بھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا خیمہ میں چلی گئیں اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالنے بھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کولنیز کا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی دے دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ وہ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد الطبیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ سبق: قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے عہد میں خوب ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تیری بلند شان کے باوجود ایک غریب بدو کی رات بھر خدمت کرتے ہیں۔ بھلا اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو جنگل میں لے جائے اور خود چولہا دھونک کر کیا ہے۔ مسلمان نو کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔